تو آپ میئر کراچی کی بات کریں، آپ لاہور میئر کی بات کریں، اسلام آباد میئر کی بات کریں، جہاں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ لبیک ہی ہوگی. کہ اس ری کاؤنٹنگ سے تحریک لبیک کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ آبی وسائل کا وزیر وہاں پہ اپنے حلقے میں پانی نہیں دے سکا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جانب کروڑ پتی نہیں، ارب پتی، خرب پتی کہیں آپ انہیں کہ وہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عمران احمد. ناظرین، تحریک لبیک کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں، اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ NA 249 کے اندر جو الیکشنز ہیں اس کی ری کاؤنٹنگ کے حوالے سے ایک اپلیکیشن دائر کی گئی تھی جو کہ حکومت پاکستان نے منظور کر لی ہے، اور اب اس کی ری کاؤنٹنگ ہونے جا رہی ہے جو کہ 6 مئی کو ہوگی. ناظرین، اس حوالے سے میری تحریک لبیک کی جو قیادت ہے لاہور میں موجود ہے، ان کے جو مرکزی شورا کے رکن ہیں فاروق الحسن قادری صاحب، ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے یہ سوالات ان کے سامنے رکھے ہیں جو کہ آپ کے ذہنوں میں تھے. یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. سب سے پہلے ناظرین، میں نے ان سے جو پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، سب سے پہلے تو NA 249 کے بارے میں نے پوچھا ہے کہ اس کی ری کاؤنٹنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے اور تحریک لبیک کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا سارے کے سارا الیکشن جو ریزلٹ ہے وہ بدلا جائے گا؟ آپ یہ دیکھیے گا انہوں نے کیا کہا. اچھا، NA 249 کے الیکشن پہ ری کاؤنٹنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی رات کے 2 بجے تک تو تحریک لبیک جیت رہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ری کاؤنٹنگ سے تحریک لبیک کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور امید بن سکتی ہے کہ تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تیسرے سے پہلے نمبر پر آ جائے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، اگر انصاف والی بات ہو تو جس حلقے کی 249 کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اگر کراچی میں گئے ہیں اس حلقے میں، تو وہ سارا حلقہ، ایک تو نہ وہاں پہ سڑکیں ہیں، سب حلقے میں ایک کامن مسئلہ ہے کہ وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں. ایک مسجد کا مولانا صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا 40,000 روپے کا میں صرف پانی منگواتا ہوں مسجد میں مہینے کا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بھئی باقی کیا صورتحال چل رہی ہے وہاں پہ. جو بھی آیا ہے، ایک میں نام نہیں لیتا اس سیاسی جماعت کا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ووٹ دو، پانی کو ووٹ دو. یعنی میں وہ پڑھتا جا رہا تھا کیونکہ میں نام لے لینا. نہیں میں نہیں لیتا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی پانی کو ووٹ دو. اچھا. تو میں وہاں پہ وہ ساری باتیں، ہم نے کسی سے روٹی پانی کپڑے مکان سڑکیں کسی کا وعدہ نہیں کیا. ہم نے جسٹ ایک ہی بات کی ہے کہ آپ رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے میں ہمارا کردار ادا کریں. ہم ایمانداری سے کہتے ہیں جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملے گا، ہمارا نمائندہ اس میں خیانت نہیں کرے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جانب کروڑ پتی نہیں، ارب پتی، خرب پتی کہیں آپ انہیں کہ وہ امیدوار کھڑے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمارے مولانا کھڑے ہیں جن کی 12 سے 15 ہزار تنخواہ ہے، ان کی صرف موٹر سائیکل ہے. تو اور ان کے پاس جو ہے نا وہ وسائل بھی نہیں ہیں. جماعت نے ان کی وہ پولنگ سکیم اور جو کیا کہتے ہیں اس کو، باقی اخراجات جو ہوتے ہیں وہ جماعت نے اٹھائے ہیں کہ ان کی ذاتی طور پہ جیب خرچ اتنا نہیں تھا کہ وہ اس میں افورڈ کر پاتے. تو وہ ایک مسجد کے مولانا کا بیانیہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ ارب پتیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور خود جناب اعلیٰ ان سے آگے نکل کے آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ حکومتی مشینری جہاں پہ استعمال ہوتی ہے تو حکومتی مشینری کروڑوں روپے لگانے کے باوجود وہ وہاں پہ پیچھے رہ جاتی ہے. فیصل وارڈا صاحب جناب وہاں پہ رہے ہیں. وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں پانی کا مسئلہ ہے، آبی وسائل کا وزیر وہاں پہ اپنے حلقے میں پانی نہیں دے سکا. تو اس کے باوجود جناب کروڑوں روپے، وہ کہتے بقول ان کے جی 33 کے 35 کروڑ روپیہ انہوں نے اس حلقے میں فیصل وارڈا صاحب نے لگایا. لیکن اس کے باوجود ان کے 35 کروڑ لگانے کے باوجود وہ ہم سے 3 قدم پیچھے چلے گئے اور لبیک آگے آ گئی. تو میرے خیال میں نوشتہ دیوار اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ موقف ان کا سنا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ PP85 خوشاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جیتے تھے جن کی کورونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، تو اس وجہ سے وہاں پر الیکشن دوبارہ کروایا جا رہا ہے. یعنی کہ سرویز کے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ تحریک لبیک سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے. ناظرین، اس حوالے سے جب میں نے مرکزی شورا کے رکن فاروق الحسن صاحب سے سوال پوچھا تو انہوں نے کیا کہا، یہ سنیے گا. اچھا، خوشاب کی الیکشن کے حوالے سے جو سروے آئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں اور میری تو توقعات کے مطابق ہیں، لیکن شاید بہت سے لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہے کہ اس میں جو اس وقت سروے میں TLP ٹاپ پہ جا رہی ہے. اور یہ جو حکومتی اور غیر حکومتی سرویز یہ سب ایک ہی بات رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ تحریک لبیک کی سب سے زیادہ ووٹنگ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل پہرا دینے کی ضرورت ہے کہ کل بھی تیسرے چوتھے نمبر پر پھینکنے کی تیاری حکومت نے کی ہوئی ہے؟ کوئی لائے عمل آپ کی مقامی جو وہاں پہ قیادت ہے انہوں نے کوئی طے کیا ہوا اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، آپ دیکھتے جائیں کہ یہ جتنا بھی سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا، تو ان کی جو گرفت ہے وہ ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے. ایک وقت تھا کہ آپ نے ایک پارٹی کو جتوا دیا کراچی سے، اور ایک ایسی پارٹی جو اس وقت 6 7ویں نمبر پہ تھی
آج آپ نے اس کو آپ آگے لے کے آئے. لیکن آپ پریشان ہیں کہ اب وہ والی بات نہیں رہی کہ آپ اس طرح کی کھلم کھلا اپنی من مرضی نہیں کر سکتے کہ جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ وہ جیت گیا ہے تو دنیا مان لے کہ وہ جیت گیا ہے. اب آپ کو پلس مائنس کرتے ہوئے چلو کہا کہ یار اب یہ ان کو سیٹ نہیں دیتے تو کم از کم تیسرے نمبر پہ ان کو لے آؤ, ورنہ یہ ہے کہ بھی بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, سیم اسی طرح اگر یہ کل اس جگہ پہ کرتے ہیں, جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے یہ ان کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے, اور ہم ڈر رہے ہیں اس وقت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے گریبانوں تک لوگوں کے ہاتھ پہنچیں اور پھر بعد میں یہ کہیں کہ جی بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے. ہم اس سے پہلے کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو, حقدار کو اس کا حق دیا جائے, جو پہلے نمبر پہ ہے اس کو جیتنا چاہیے. ناظرین, اس حلقے کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کو میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ NA 249 میں چونکہ کراچی کے اندر تحریک لبیک نے بہت بڑا کانٹیسٹ کیا الیکشن اور ایک طرح سے کلین سویپ کیا, تو میں نے آپ کو اس بات پہ پہلے بھی ایک چیز بتائی تھی کہ آنے والے دنوں میں جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ کراچی کے جو بلدیاتی الیکشنز ہیں اس کے اندر بہت ہی زیادہ اہم سیٹ لے سکتی ہے, اور اس بلدیاتی الیکشنز میں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو کراچی کا میئر ان کا ہوگا. اچھا, یہ سوال جب میں نے فاروق الحسن صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بڑا ہی دلچسپ جواب دیا جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ دیکھیے گا انہوں نے کیا کہا. اب میں اس پر آپ کا ایک موقف یہ بھی لینا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں کراچی میں بلدیاتی الیکشنز ہیں, جس طرح سے آپ نے ایک طرح سے میرے مطابق تو بلکہ بہت سارے ماہرین کے مطابق آپ نے کلین سویپ کیا ہے, تو بلدیاتی الیکشنز میں اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو اگلا میئر کراچی تحریک لبیک کا ہو سکتا ہے. دیکھیں جی, یہ طے ہے کہ جو NA کے یا PP کے الیکشن ہوتے ہیں ان میں دھاندلی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, جو بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں ان میں چانسز کم ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے قریب کے لوگ ہیں, ان کو کتنے ووٹ پڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر انہوں نے ایسا الیکشن کروانا ہے جس طرح ماشاءاللہ یہاں پہ کروایا کہ میکسیمم RO آفس تک جاتے ہوئے 20 منٹ کا رستہ ہے اور 20.4 اگر وہاں پہ ٹرن آؤٹ ہے تو 200-250 لگا لیں آپ کہ 250 کے حساب سے فی پولنگ بوتھ میں ووٹ کاسٹ ہوا ہے. 250 پرچیاں گننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور 20 منٹ کا رستہ جو ہے نا طے کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. پھر وہاں پہ آپ جو رزلٹ 6:30-7 بجے آ جانا چاہیے تھا وہ جس وقت آپ 3-4 بجے دیں گے, تو آپ نے تو خود اپنے آپ کو متنازع بنایا. اگر آپ یہی روایت قائم رکھیں گے تو پھر بلدیات میں تو یہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بھی, اور جو بھی اگر کسی کو لانا چاہیں گے اس انداز میں تو مشکل ہو جائے گا. اگر ایمانداری سے ہو اور صحیح رزلٹ ہو تو آپ میئر کراچی کی بات کریں, آپ لاہور میئر کی بات کریں, اسلام آباد میئر کی بات کریں, جہاں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ لبیک ہی ہوگی. ناظرین, آپ نے فاروق الحسن صاحب کا موقف سن لیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ باتیں بھی کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ تحریک لبیک کی جو قیادت ہے وہ کسی بھی طرح سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, اور جو لوگ یہ کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ حکومت اور تحریک لبیک جو ہیں یہ آپس میں کوئی ڈیل ہو گئی ہے, لیکن ناظرین ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے, بلکہ تحریک لبیک اس الیکشن کو بہت ہی زیادہ ٹیک کیئر کر کے لڑ رہی ہے, اور وہ یہ امید رکھتی ہے کہ اس الیکشن میں بھی ان کو بہت زیادہ کامیابی ہوگی, بشرطیہ کہ یعنی کہ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ حکومت پاکستان اس طرح کی دھاندلی نہ کرے جیسی کہ انہوں نے NA 249 میں کی ہے. اب دعا گو ہے کہ جو PP 85 کا الیکشن ہے اس کے اندر تحریک لبیک کو ان کے جو اصل ووٹس ہیں وہ ملیں اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی دھاندلی نہ ہو, اور جو بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کے رولز ہیں اس کو وہاں پہ فالو کیا جائے تاکہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ کسی طرح سے یہ شکایت نہ کر سکے کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن نے تمام پارٹیز کے کینڈیڈیٹس کو بلا لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ 6 تاریخ کو یہاں آئیں اور یہاں پر ری کاؤنٹنگ ہو. اب ری کاؤنٹنگ جب ہوگی تو اس میں کون جیتا ہے ناظرین یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا, لیکن آپ تک یہ خبر پہنچانا ضروری تھی. ناظرین کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے وہ اس دفعہ بھی کامیاب ہوگی, کیا اس دفعہ بھی حکومت کو ٹف ٹائم دے گی, یا پھر وہ ایک اس جماعت کی طرح ہو جائے گی جو کہ حکومت چاہتی ہے, جو کہ حکومت کا ایک موقف ہے کہ وہ جماعت کسی بھی طرح سے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اب ان دونوں موقف میں سے آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. فاروق الحسن صاحب سے میری تقریباً 40 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے, جس کے جو انٹرویوز ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں دکھاؤں گا, اور فی الحال میں آپ کو جو چیزیں دکھا رہا ہوں ناظرین وہ الیکشن کے حوالے سے ہیں, لیکن انہوں نے بہت زیادہ تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں اور ایسی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو کہ ہماری عوام کے علم میں پہلے نہیں تھی, اور میں نے وہ سوالات کیے ہیں ان کے ساتھ جو آپ ان سے پوچھنا چاہتے تھے. آنے والی ویڈیو میں آپ کو ان کا بقایا انٹرویو ضرور دکھاؤں گا.